الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة الحجر قال فما خطبکم ایہا المرسلون قالوا انا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين۔ ترجمہ: پھر کہنے لگے کہ فرشتوں تمہیں اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب دیں، مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے، البتہ ان کی عورت کہ اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری مل گئی تو پھر انہوں نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا محض یہ بشارت سنانے کے لیے ہی آپ بھیجے گئے ہیں یا کوئی اور مہم بھی ہے جس پر مامور ہو کر آئے ہیں؟ غالباً قرائن سے ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ اصل مقصد تشریف آوری کا کچھ اور ہے۔ ممکن ہے جو خوف فرشتوں کو دیکھ کر ہوا تھا اسی سے خیال گزرا ہو کہ خالص بشارت لانے والوں کو دیکھ کر خوف کیسا، ضرور کوئی دوسری خوفناک چیز بھی ان کے ساتھ ہوگی، واللہ عالم۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم جو ہے وہ ایک گناہ گار قوم یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کو ہم عذاب دیں، لیکن لوط کے گھر والے جو مومنین ہیں ان کے ساتھ جو ہے ہم عذاب کا معاملہ نہیں کریں گے اور ان کو بچا لیں گے، لیکن ان میں سے ان کی جو بیوی ہیں وہ کفار کے ساتھ رہیں گی اور اسی طرح اسی عذاب میں مبتلا رہیں گی۔ تنبیہ: ظاہر ہے کہ قدرنا انہا لمن الغابرین مقولہ ملائک کا ہے جو عذاب لے کر آئے تھے، چونکہ اس وقت وہ قضاء و قدر کا فیصلہ نافذ کرنے کے لیے سرکاری ڈیوٹی پر آئے تھے، اس لیے تقدیر ٹھہرانے کی نسبت نیابتاً اپنی طرف کر دی۔ گویا حکم تو اللہ کا تھا لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ آئے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ لوط علیہ السلام کی عورت کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہو جسے فرشتے دہرا رہے ہیں، پھر تو کوئی اشکال نہیں، واللہ اعلم۔ یہاں سے مفسرین نے ایک نکتہ اور نکالا ہے کہ جو انسان کا نسب ہے، خاندان ہے، وہ کسی کو عذاب سے بچا نہیں سکتا اور جنت میں نہیں پہنچا سکتا۔ جب نبی کی بیوی جو ہے وہ نہ بچی تو پھر عام کوئی خاندان کا انسان کسی اپنے رشتہ دار کے نیک اعمال اور ایمان کی وجہ سے کیوں کر بچ سکتا ہے؟ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد کر، مسلمانوں کو متحد کر، غزہ کے مسلمانوں کی مدد کر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔